بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم ایائے نسبتی کے قوانین کو پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ تو اس حوالہ سے یہ ہے، ہر وہ اسم جس کے آخر میں تا ہو، اگر اس کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو اس سے تا کو گرانا واجب ہے۔ لفظ دیکھیے بھی، کوفہ، آخر میں تا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے آخر میں ہم نے یا نسبت کی لگانی ہے تو کوفہ تو ان سے کیا پڑھیں گے؟ پھر اس کو کوفیون، تا کو گرا دیں گے، پھر یا نسبتی لگا دیں گے۔ لفظ مکتن کیا ہے؟ آخر میں دیکھو بھی تا موجود ہے کہ نہیں؟ تا موجود ہے۔ اب اس کے آخر میں ہم نے یا نسبت کی لگانی ہے، اس تا کو گرا کر پھر یا نسبت کی لگا دیں گے تو مکتن سے کیا بنے گا؟ مکیون۔ وہ ہے نا مکی مدنی بولتے ہیں نا لفظ، قرآن کریم کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ تو مکتن کوفتن، کوفتن سے کیا آئے گا؟ کوفیون، اور مکتن سے مکیون۔ مکیون کسے کہیں گے؟ مکہ کا رہنے والا۔ کوفی کسے کہتے ہیں؟ کوفہ کا رہنے والا۔ بغدادی، بغداد کا رہنے والا۔ لاہوری، لاہور کے رہنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تھا ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ بھائی، ہر وہ اسم ناقص کیا ہو؟ ناقص ہو، ہفت اقسام میں سے ہر وہ اسم ناقص جو فعیلن یا فعیلتن کے وزن پر ہو، اگر اس کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو پہلی یا کو حذف کر کے دوسری کو واو سے بدل کر ما قبل کو فتحہ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے بھئی علیون کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اصل میں علیون ہے۔ کیا ہے؟ وزن نکالو اس کا، کیا ہے؟ فعیلن۔ ہر وہ اسم ناقص جو فعیلن کے وزن پر ہو۔ علیون ناقص ہے کہ نہیں؟ ناقص ہے۔ فعیلن کے وزن پر ہے کہ نہیں؟ فعیلن کے وزن پر ہے۔ اب اس کے آخر میں ہم نے لگانی ہے یا نسبت کی، تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جو پہلی یا نا اس کو حذف کر دو۔ علیون، پہلی یا کو کیا کرو؟ حذف کر دیا۔ جو دوسری یا ہے اس کو کس سے بدل دو؟ واو سے بدل دو، اور ما قبل کو کیا دے دو؟ فتحہ دے دو۔ اب واو کا ما قبل کیا ہوگا؟ لام۔ علیون اصل میں ہے علیون، لام پر کون سی حرکت ہے؟ پہلے کسرہ ہے۔ علیون اصل میں ہے نا، تو دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آئے، یا کا یا میں ادغام کر دیا، علیون ہو گیا۔ تو ہے کیا؟ علیون فعیلن کے وزن پر ہے، ناقص ہے، اور اس کے آخر میں ہم یا نسبت کی لگانی ہے۔ پہلی یا کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، اور جو دوسری یا ہے اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ واو سے تبدیل کریں گے، اور واو کے ما قبل حرکت کون سی لگائیں گے؟ فتحہ لگائیں گے۔ علیون سے علاویون، غنیون سے غناویون۔ کتنے قاعدے ہو گیا؟ تیسرا قاعدہ، ہر وہ اسم جو فعیلتن، فعولتن یا فعیلتن کے وزن پر ہو، اور وہ اجوف یا مضاعف سے نہ ہو، یعنی ہفت اقسام میں سے اجوف بھی نہ ہو اور اگر ایسے اسم کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہے تو اب کیا کریں گے؟ جو اسم فعیلتن، فعولتن یا اور ہفت اقسام میں سے کیا نہ ہو؟ اجوف بھی نہ ہو اور مضاعف بھی، اس کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو کیا کریں گے جی؟ تبدیلی کیا ہوگی؟ اس سے کیا کریں گے؟ حرف علت اور تا کو گرائیں گے۔ حرف علت کو بھی گرا دیں گے اور تا کو بھی گرا دیں گے، اور عین کلمہ کو کیا کریں گے؟ فتحہ دے دیں گے، اور عین کلمہ کو فتحہ دینا کیا ہوگا؟ واجب ہے۔ ہر وہ اسم جو فعیلتن، فعولتن یا فعیلتن کے وزن پر ہو، اور وہ اجوف یا مضاعف نہ ہو، اگر اس کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو اس سے حرف علت اور تا کو حذف کرنا، حرف علت کو حذف کرنا اور عین کلمہ کو فتحہ دینا۔ جیسے بھئی دیکھیے مدینہ تن، کیا ہے؟ وزن کیا نکلا؟ فعیلتن۔
آپ نے یہ جو وزن نکالا ہے یہ وزن صرفی ہے، سوری ہے، عروضی ہے؟ وزن صرفی ہے۔ وزن صرفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں تعداد حروف، حرکات و سکنات اصل اور زائد کا اعتبار، یعنی اصلیہ کے مقابلے میں اصلیہ، زائدہ کے مقابلے میں زائدہ، متحرک کے مقابلے میں متحرک، اور تو مدینتن کس کے وزن پر ہے؟ فعیلتن کے وزن پر ہے۔ کہولتن، کاف کینچی والا نہیں، کاف دوسرا ہے، کتے والا، ٹھیک ہے۔ کہولتن کس وزن پر ہے؟ فعولتن کے وزن پر ہے۔ جوہینتن، جیم ہا یا نون تا، جوہینتن کس وزن پر ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہر وہ اسم جو فعیلتن، فعولتن یا ہفت اقسام میں سے اجوف بھی نہ ہو اور مدینتن، حروف اصلیہ کیا ہے؟ مدینتن کا وزن کیا ہے؟ فعیلتن، تو حروف اصلیہ کیا ہے؟ میم دال نون۔ آپ کو کیسے پتا چلا بھئی میم دال نون حروف اصلی ہے؟ آ گئے۔ اس کے حروف زائد کون ہے؟ یا تا۔ کیسے پتا چلا یا تا زائد ہے؟ یہ وزن کرتے ہوئے فاعل لام کے مقابلہ میں نہیں آ رہے۔ حروف زائدہ کل کتنے ہیں؟ 10۔ کون کون سے؟ یہ ہیں 10 حروف۔ الیوم تنساہا، حروف زیادہ انہی 10 میں سے آتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں آتے۔ سمجھ آگی غلطی کہ نہیں؟ تو الیوم تنساہا میں یا بھی موجود ہے اور تا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو مدینتن وزن کیا نکل آیا؟ فعیلتن۔ آگے لفظ کیا ہے جی؟ فعولتن، کہولتن۔ کیا وزن ہے کہولتن کا؟ فعولتن۔ جی اس کے حروف اصلیہ کیا ہے کہولتن کے؟ کاف ہا لام۔ یہ واو اور تا کیا ہوئے؟ زائدہ۔ جوہینتن وزن کیا ہے؟ فعالتن۔ حروف اصلیہ کیا ہے؟ جیم ہا نون، اور زائدہ کیا ہے؟ یا اور تا۔ تو مدینہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح۔ کہولتن ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح۔ جوہینتن ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ تو یہ تینوں کلمے مدینتن اور کہولتن اور جوہینتن ہفت اقسام میں سے نہ اجوف ہے اور نہ ہی مضاعف ہے، بلکہ کیا بن رہے ہیں؟ صحیح بن رہے ہیں۔ اور صحیح وہ اسم یا فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حرف علت حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کلمات ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح بن رہے ہیں۔ اب ان کے آخر میں ہم نے لگانی ہے یا نسبت کی۔ کیا کرنا ہے؟ تو ادھر کیا کریں گے؟ ادھر طریقہ کار کیا کہتے ہیں؟ حرف علت کو بھی گرائیں گے اور تا کو بھی گرائیں گے۔ مدینتن کے اندر حرف علت کون ہے؟ یا، اور آخر میں تا۔ یہ یا اور تا بھی گئی، اور عین کلمہ کو کیا کریں گے جی؟ فتحہ دیں گے۔ مدینتن، اس کا عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ دال ہے نا۔ اس پر پہلے کون سی حرکت موجود ہے؟ کسرہ ہے نا۔ تو جب اس سے بنائیں گے، اس کے آخر میں یا نسبت کی لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے اب؟ مدنیون۔ کیا؟ ہاں، یا بھی گر گئی اور تا بھی گر گئی، یا بھی گر گئی اور عین کلمہ پر پہلے کیا تھا؟ کسرہ تھا، اب کیا آ گیا؟ کہولتن۔ کہتے ہیں حرف علت کو بھی گرائیں گے اور تا کو بھی۔ کہولتن کے اندر حرف علت کون ہے؟ واو۔ واو بھی گئی، اور کہولتن کا حرف علت کیا ہے؟ عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ ہاں، اس پر کون سی حرکت موجود ہے؟ لمہ۔ تو اب اس پر کون سی حرکت آ جائے گی؟ فتحہ۔ تو کہولتن سے کیا ہو گیا؟ کاہلیون۔ کیا ہو گیا؟ جوہینتن۔ کیا؟ جوہینتن فعالتن کے وزن پر ہے، نہ یہ اجوف ہے نہ یہ مضاعف ہے۔ آخر میں اس کے یا نسبت لگانی ہے، اس یا کو بھی گرائیں گے، کہتے ہیں حرف علت کو بھی گرائیں گے اور تا کو بھی گرا دیں گے۔ یہ یا بھی گئی اور یہ تا بھی گئی۔ اس کا عین کلمہ کون سا حرف ہے؟ ہاں۔ کیا ہے؟ تو اس پر پہلے سے فتح موجود ہے۔ جوہینتن سے کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ جوہانیون۔ جوہانیون۔
یہ پہلے والا بھی سمجھ آ گیا نا. ہر وہ اسم جس کے آخر میں تا ہو اگر اس کے آخر میں یا نسبت کی لگانی ہو تو اس سے تا کو گرانا واجب ہے. کوفاتن کوفہ اس سے کیا آئے گا کوفیون. مکہ سے لیکن یہ بات میرے خیال پہلے رہ گئی تھی لیکن بعض دفعہ یا نسبت کے بعد لیکن یا نسبت کے بعد مؤنث کا معنی دینے کے لیے تا کو بڑھا دیتے ہیں جیسے کوفیاتن جیسے ہاں کوفی ہے نا کوفاتن سے کوفیون تو اب مؤنث والا معنی لینا ہے تو آخر میں پھر کیا کریں گے تا کو بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا. تو یہ کرتے کیوں ہے اس لیے کرتے ہیں مذکر اور مؤنث کی نسبت میں فرق ہو جائے تاکہ مذکر اور مؤنث کی نسبت کے درمیان. تو یہ تھے 3 قاعدے. کل کو بھی انشاءاللہ یا نسبتی کے حوالہ سے ہم یہ جو نسبت کی یا لگاتے ہیں اس حوالہ سے کل کو بھی قاعدے پڑھیں گے. آج ہم نے یہ 3 پڑھے ہیں.